کہ مناسبت سے جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، یاد رکھنا جہاں بھی لفظ قل آتا ہے اس سے مراد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی۔ فرمایا محبوب قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں فضل ملے، و برحمتہ، اور اللہ کی طرف سے جب تمہیں رحمت ملے تو اس فضل و رحمت کے ملنے پر فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں کیا کرو۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ملے، فضل اور رحمت کے ملنے پر خوب خوشیاں کیا کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور خوشیاں بھی وہ کرو جس میں تمہارا مال خرچ ہو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں بھی وہ کرو جن میں تمہارا مال خرچ ہو۔ شاید کوئی پوچھے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس سے بہتر ہے خوشیوں پہ لگا ہوا مال جو تو نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہم آمد مصطفیٰ پہ جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، جھنڈے لگا دیتے ہیں، لنگر پکا دیتے ہیں، گلیاں سجا دیتے ہیں، مکان مسجدیں سجاتے ہیں، مال لگتا ہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ تیرا لگا ہوا اس سے بہتر ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا۔ گویا پتہ یہ چلا کملی والے کی آمد پہ مال لگا کے خوشی کرنا بھی میرے رب کا حکم ہے۔ اچھا آپ کو یہ سمجھے، اور کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا اور آنا بھی چاہیے کہ اس سے مراد کملی والے کی آمد تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ، جب اللہ کی طرف سے تمہیں فضل اور رحمت ملے فبذالک فلیفرحوا، خوب خوشی کرو۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے فضل اور رحمت ہے کیا، اور یاد رکھنا قرآن کی ایک آیت کی تفسیر سب سے بڑی تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیت سے ہی تفسیر کی جائے۔ تو آئیے قرآن سے ہی ڈھونڈتے ہیں فضل اور رحمت ہے کیا، تاکہ فضل اور رحمت سمجھ میں آ جائے تو اس کے ملنے پر ہم اللہ کے حکم پر فرما برداری کرتے ہوئے خوشیاں کریں۔ فضل اور رحمت ہے کیا؟ تو قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا، ارسال کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے بھیجا۔ اب بھیجنے کا ذکر بعد میں ہے، نبی اللہ نے پہلے فرما دیا۔ شاید یہ جملہ میں سمجھا سکوں اور کچھ سمجھنے والا سمجھ سکے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی انا ارسلناک، ہم نے بھیجا، اے نبی ہم نے بھیجا۔ بھیجنے کا ذکر بعد میں، نبی کا ذکر پہلے، تو پھر یہ نہ سمجھنا 40 سال کے بعد جو نبوت ملی، نبی 40 سال کے بعد نبی بنا نہیں۔ نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ بھیج رہا تھا، نبی فرما کے بھیج رہا تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے ارسال کیا، اے نبی ہم بھیج رہے ہیں، اے نبی ہم نے بھیجا۔ اللہ نبی فرما کے بھیج رہا ہے اور کائنات والوں کو بتا رہا ہے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہو۔ اس پھولیکھے میں نہ رہنا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی کو نبوت ملی۔ نبی تب بھی نبی تھا جب رب بھیجنے کا ارادہ فرما رہا تھا، اس وقت بھی رب خود نبی کہہ کے نبی کو مخاطب کہہ رہا ہے۔
جب اللہ بھیجنے کا ارادہ فرما رہا تھا اس وقت بھی نبی کہہ کے اپنے محبوب کو رب مخاطب فرما رہا تھا. فرمایا اے نبی، ہاں اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا شاہدن، تجھے شاہد بنا کر. شاہد کے معنی ہوتے ہیں گواہ. اے نبی، اور نبی کے معنی کیا ہیں یہ بھی تو سمجھ لیجئے. نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. اللہ نے فرمایا اے نبی، نبی بنا کر بھیجا، خبر دینے والا. اب مجھے بتائیے نبی خبریں کون سی دیتا تھا؟ نبی نے آ کر خبر دی ہے خدا ایک ہے. نبی نے آ کر خبر دی ہے کہ ہم سب جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. نبی نے آ کر خبر دی ہے کہ ہم ثانی آدم جناب نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. نبی نے آ کے خبر دی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو سزا ہوگی. یہ نبی نے خبر دی ہے. جناب ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے ہیں، یہ نبی نے خبر دی ہے. ابراہیم و نمرود کے آپس میں جھگڑا ہوا ہے، یہ نبی نے خبر دی ہے. موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں فرعون تھا، یہ نبی نے خبر دی ہے. جناب عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں بھی دشمن تھے، یہ نبی نے خبر دی ہے. جو زمانہ گزرا ہوا تھا کملی والے نے وہ خبریں بھی دی ہیں. اور نبی نے یہ بھی خبر دی ہے مرنے کے بعد تجھے جہنم ملے گی جو جہنم ہے، مرنے کے بعد تجھے جنت ملے گی جو جنت ہے. جنت کے محل ملیں گے جو جنت میں ہے، آبے کو جنت کے محل ملیں گے جو جنت میں ہے. غلامان ملیں گے جو جنت میں ہے، حوریں ملیں گی جو جنت میں ہے. وہاں اندر شہد کی نہریں ہوں گی جو جنت میں ہے. تو نبی نے آ کر ماضی کی خبریں بھی دی ہیں، نبی نے آ کر مستقبل کی بھی خبریں دی ہیں. ایک دھیمے سے جملہ کہنے لگا ہوں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، جبکہ میں کھلی زبان سے کہہ نہیں سکتا. نبی نے آ کر ماضی کی خبریں بھی دی ہیں، نبی نے آ کر مستقبل کی خبریں بھی دی ہیں. اور ہم میلاد ان سے منوا رہے ہیں جو آج تک سنی سے نبی کے علم غیب پوچھ رہا ہے. بولیے 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 سبحان اللہ. پھر یہ جملہ سنیے، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے خبر دینے والا. تو میرے پیغمبر نے آ کر خبر کیا دی؟ میرے کریم دنیا میں تشریف لائے، جناب آدم علیہ السلام کی خبریں سنائیں، جناب نوح علیہ السلام کی خبریں سنائیں، جناب حضرت شیس علیہ السلام کی خبریں سنائیں، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد امجد کی خبریں دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خبر سنائی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی خبریں سنائیں، حضرت یعقوب کی خبریں سنائیں، حضرت داؤد کی خبریں سنائیں، حضرت سلیمان کی خبریں سنائیں، حضرت زکریا کی خبریں سنائیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خبریں سنائیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی خبریں سنائیں، ابرا بادشاہ کے واقعات سنائے. یہ تو تھا ماضی. اور کملی والے نے بتایا جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، جنت میں حوران جنت بھی ہے، جنت میں غلامان جنت بھی ہے، جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں بھی ہیں، جنت میں محلات بھی ہیں. تو نبی نے ماضی کی خبریں بھی سنائی، نبی نے ہمیں مستقبل کی خبریں بھی سنائی. جو ماضی تجھ سے غیب تھا، جو ماضی مجھ سے غیب تھا، جو مستقبل تجھ سے غیب تھا، جو مستقبل مجھ سے غیب تھا، اتنی بڑی غیب کی خبریں سنانے والے آج سنی انہیں نبی کا میلاد منوانے چلا ہے جو آج تک نبی کے علم غیب کو ڈھونڈ رہے ہیں. جو اتنا بڑا غیب بتا گیا ہے آج تک ہم انہیں میلاد منوا رہے ہیں جو آج تک نبی کے علم غیب کو ہم سے ڈھونڈ رہے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے بھیجا شاہد بنا کر. شاہد کے معنی کیا ہے؟ گواہ. بولیے شاہد کے معنی کیا ہے؟ گواہ. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے پہلوں کے لیے بھی محبوب کو گواہ بنایا، ہم نے پچھلوں کے لیے بھی محبوب کو گواہ بنایا. ایمان سے بتاؤ کبھی ایسے کسی کی بھی گواہی قبول ہوتی ہے جو موقع پہ نہ ہو؟
کبھی ایسے کسی کی گواہی قبول ہوتی ہے، کوئی کسی کورٹ میں چلا جائے اور گواہ پیش ہو تو جج پوچھے بتا بھائی تو نے دیکھا تھا فلاں کو جرم کرتے ہوئے، تو وہ کہے بھائی یہ مسئلہ ٹیکسلے کا تھا، میں تو حسن ابدال میں تھا، کیا اس کی گواہی قبول ہوگی؟ یا کسی ایسے کی گواہی قبول ہوگی کہ جج پوچھے بتا نہیں تو نے دیکھا ہے فلاں فلاں کو مار رہا تھا، اور کہے جج صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں۔ پتہ یہ چلا گواہ کے لیے ضروری ہے کہ ہر موقع پر حاضر بھی ہو اور موقع پر ناظر بھی ہو۔ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس موقع کی گواہی دے رہا ہے اس موقع پر حاضر بھی ہو۔ گواہ کے لیے ضروری ہے وہ جس بات کی گواہی دے رہا ہے ناظر ہو، دیکھنے والا ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا شاہد کا معنی یہ ہے کہ ہم نے نبی کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا مبشران، ثواب کی خوشخبری سنانے والا، نذیران، جہنم سے ڈرانے والا، داعی اللہ، حق کی دعوت دینے والا، سراج منیر، چمکتا ہوا چراغ، چمکتا ہوا چاند، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ اور اگلی بات فرمایا وبشر المؤمنین۔ اب اگلی فضیلت، اللہ نے ان آیات مبارکہ میں اپنے محبوب کی 6 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت شاہد، میں بات شارٹ کر دیا میں نے، پہلی صفت شاہد، دوسری صفت مبشر، تیسری صفت نذیر، چوتھی صفت داعی اللہ، پانچویں صفت سراج منیر، اور چھٹی صفت کے لیے اللہ نے اس تواتر کو برقرار نہیں رکھا جو آیات کا آ رہا تھا، بیچ میں 2 لفظ اضافی ہیں، فرمایا وبشر المومنین، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ کیا؟ وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، ہم نے اپنے محبوب کو فضل کبیر بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا فضل کبیر بنا کر بھیجا، خوشخبری کس کے لیے؟ ذرا اچھا بولو، خوشخبری کس کے لیے؟ خوشخبری۔ اب یہ جملے بھی سن لیں، لوگ کہتے ہیں نبی کی آمد پر خوشی کہاں سے کی؟ رب فرماتا ہے وبشر المومنین، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ آج تک لوگ یہ پوچھ رہے ہیں تو نے خوشی کہاں سے کی؟ رب نے فرمایا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ہم نے مومنوں کے لیے فضل کبیر بنا کر بھیجا اور خوشخبری بھی مومنوں کو سنائی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا ہم نے فضل کبیر بنا کر بھیجا مومنوں کے لیے۔ علماء کرام تشریف لائے، حضرت علامہ زین العابدین صاحب، غلام زین العابدین صاحب تشریف لائے، خوش آمدید۔ حضرات گرامی تازہ پھر بات سنیے، وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ۔ اچھا خبر سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ ہر کسی کے لیے خبر خوشی کی ہو۔ اس پر میں مثال نہ دے دوں، اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہو، پاکستان جیت جائے، خبر تو انڈیا کے لیے بھی ہے لیکن خوشی پاکستانیوں کے لیے ہوگی۔ میچ دونوں کا ہے، خبر تو یہ انڈیا والوں کے لیے بھی ہے لیکن خوشی جیتنے والوں کے لیے ہوگی۔ بلا مثال و بلا تمثیل، مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، نبی فضل کبیر بنا کر آیا لیکن خوشی مومنوں کے لیے ہے۔ آج کے بعد سمجھ جانا، نبی کی آمد پر جہاں خوشیاں ہو رہی ہیں وہی تو مومن ہیں جن کو اللہ نے خوشیوں کا حکم عطا فرمایا۔ اور پھر وہی مومن ہیں جن کو اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے اپنا نبی مبعوث فرما کر مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ ہم نے اپنا نبی مبعوث فرما کر مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ تو فضل کبیر ہے میرے نبی کی ذات
تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک، جب اللہ کی طرف سے فضل ملے تو اس فضل کے ملنے پر فبذالک فلیفرحوا، خوب خوشیاں کیا کرو۔ تو نبی کی ذات کو میرے رب نے صرف فضل نہیں فرمایا، فرمایا فضل کبیر، میرا نبی بڑا فضل ہے تم پر۔ صرف فضل نہیں فرمایا، فضل کبیر، بڑا فضل فرمایا۔ اب فضل سے مراد میرے نبی کی ذات۔ آخری دو باتیں، باب رحمت، رحمت کیا ہے؟ قرآن کی مشہور آیات مبارکہ کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا، عالمین جمع ہے، عالم ٹوٹل ہے کتنے؟ علماء نے مختلف تعداد بیان کی، سینکڑوں میں تعداد ہے، ہزاروں میں تعداد ہے، لیکن تین عالم کا تو مجھے بھی معلوم ہے۔ ایک عالم عالم ارواح ہے، دوسرا عالم عالم دنیا عالم شہادت ہے، تیسرا عالم عالم برزخ ہے۔ پہلا عالم جہاں ہم پہلے موجود تھے، دوسرا عالم جہاں اب ہم موجود ہیں، تیسرا عالم جہاں ہم جائیں گے۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم برزخ، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، میرا نبی عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، اور میرا نبی عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیے، اب تک میں عالمین کا ترجمہ سمجھا ہی نہیں سکا۔ یوں سمجھ لیجئے عالمین کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن میں میں نے ڈھونڈا لیکن مجھے عالمین کا ترجمہ نہیں ملا۔ ایک مقام پر عالمین کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہے، میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اگر یہ جملہ سمجھ آگے تو اگلے دو جملے سمجھ آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ جوان فرما دے سبحان اللہ۔ بچے تو ہوندی ہے نا محفل دی رونق، تے بچے میرے منہ اگے رونق لائی رکھ سو، لیکن تسی بے رونقے ہو کے نہ بیٹھو، ذرا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے تمام جہانوں کے لیے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے۔ اب عالمین کا مجھے ترجمہ نہیں جو میں بتاؤں، میرے نبی کی رحمت کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جب میں نے قرآن کا سٹارٹ پڑھا تو قرآن کے سٹارٹ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اب دونوں عالمین کو آپس میں ٹیلی کر لیجئے۔ عالمین یہ وہی ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت اپنے نبی کو بنا کر بھیجا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک آمنہ کے لال کی رحمت ہے۔ جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک آمنہ کے لال کی رحمت ہے۔ اب میں دھیرے سے جملہ کہتا ہوں، ذرا بولیو ضرور۔ اب کوئی مجھے یہ بتائے جو یہ کہتے ہیں ذکر کرو، تعریف کرو حد میں رہ کے، مجھے کوئی عالمین کی حد بتا دے تاکہ میں حد میں رہ کے تعریف کروں۔ عالمین کے لیے رحمت، جو کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کر حد میں رہ کے، تعریف مصطفیٰ کر حد میں رہ کے، کوئی عالمین کا حد یا کنارہ بتا دے تاکہ ہم حد میں رہ کر ذکر مصطفیٰ کریں۔ اگر تو چاہتا یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ بے حد ہے، اگر کر نہیں سکتا یا تو عالمین سے نکل جا، عالمین میں رہ رہا ہے ماننا پڑے گا تو صدقہ مصطفیٰ جی رہا۔ اگر عالمین میں رہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں یہ ساری کائنات ہے ہی میرے نبی کا صدقہ۔ چل پئیے، جڑے مدینے جانا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔
آ گئی ہے ابھی جناب والا ذوق میں تو میں کہہ دیتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں وہ جناب والا کے حد میں رہ کے کرو، میں نے کہا عالمین کا کوئی حد بھی نہیں، عالمین کا کوئی کنارہ بھی نہیں، بلکہ ہم تو اپنے ذوق میں یہ کہا کرتے ہیں یہ ساری کائنات میرے لفظ ہیں، میں ہی بولتا ہوں، اور علامہ صاحب کا حکم بھی تھا، اب میرے موضوع میں آگے تو بول دیتا ہوں، ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات ہے ہی تو میرے نبی کا صدقہ، یہ ساری کائنات ہے ہی تو میرے نبی کا صدقہ، بلکہ میرے رب کا فرمان ہے، کملی والے کی زبان ہے، فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں ساری کائنات ہی نہ بناتا، فرمایا میرے محبوب ساری کائنات بنائی ہے تو تیرے صدقے سے، ساری کائنات سجائی ہے تو تیرے صدقے سے، ساری کائنات یہ عشق رسول دی گڈی موٹر وے تے پہ گئی ہے تے عاشق بن کے سنو، سوار ہونا چاہتے ہو تے ہاتھ چاہ کے ذرا بولو سبحان اللہ، اے انگلی دا اشارہ میرا ریموٹ کنٹرول ہے، رکنا میں کوئی نہیں تے بولنا چھڑنا تساں کوئی نہیں، ساری کائنات تو میرے نبی کے صدقے سے ہے، میرے رب کا فرمان ہے، کملی والے کی زبان ہے، فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، فرمایا میرے محبوب اگر تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں ساری کائنات ہی نہ بناتا، میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے ساری کائنات بنائی ہے تو اپنے نبی کے صدقے سے، ساری کائنات سجائی ہے تو اپنے نبی کے صدقے سے، زمین والا فرش بچھایا ہے اپنے نبی کے صدقے سے، آسمان والا چھت لگایا ہے اپنے نبی کے صدقے سے، یہ سورج کو روشن فرمایا ہے اپنے نبی کے صدقے سے، یہ چاند کی چاندنی ہے نبی کے صدقے سے، یہ ستاروں کی چمک ہے نبی کے صدقے سے، بلکہ یوں کہہ دیتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام چمکے، وجود جناب آدم کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت شیس علیہ السلام چمکے، وجود جناب شیس کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت نوح علیہ السلام چمکے، وجود جناب نوح کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکے، وجود جناب ابراہیم کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت اسحاق علیہ السلام چمکے، وجود جناب اسحاق کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام چمکے، وجود جناب اسماعیل کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت داؤد علیہ السلام چمکے، وجود جناب داؤد کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت سلیمان علیہ السلام چمکے، وجود جناب سلیمان کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت یعقوب علیہ السلام چمکے، وجود جناب یعقوب کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت زکریا علیہ السلام چمکے، وجود جناب زکریا کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت لوط علیہ السلام چمکے، وجود جناب لوط کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت صالح علیہ السلام چمکے، وجود جناب صالح کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت شعیب علیہ السلام چمکے، وجود جناب شعیب کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکے، وجود کلیم اللہ کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت ہارون علیہ السلام چمکے، وجود حضرت ہارون کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمکے، وجود روح اللہ کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت عبد المطلب چمکے، وجود جناب عبد المطلب کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت عبداللہ چمکے، وجود جناب عبداللہ کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت آمنہ پاک چمکی، وجود آمنہ پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت خدیجہ پاک چمکی، وجود خدیجہ پاک کا، حضرت خدیجہ پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت عائشہ پاک چمکی، وجود عائشہ پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت فاطمہ پاک چمکی، وجود فاطمہ پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت زینب پاک چمکی، وجود زینب پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت سکینہ پاک چمکی، وجود سکینہ پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت ابو بکر چمکے، وجود صدیق پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت عمر چمکے، وجود حضرت عمر پاک کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت عثمان چمکے، وجود ذوالنورین کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت مولا علی چمکے، وجود شیر خدا کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت جابر چمکے، وجود جناب جابر کا چمک میرے مصطفیٰ کی، حضرت انس چمکے، وجود جناب انس کا چمک میرے مصطفیٰ کی،
کی حضرت سعد چمکے وجود جناب سعد کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت وقاص چمکے وجود جناب وقاص کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت زبیر چمکے وجود جناب زبیر کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف چمکے وجود جناب عبد الرحمن بن عوف کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت عبداللہ بن زبیر چمکے وجود عبداللہ بن زبیر کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت بلال حبشی چمکے وجود حبش کے شہزادے کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت سلیمان فارسی چمکے وجود جناب سلیمان کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت امام حسن چمکے وجود حسن مجتبیٰ کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت امام حسین چمکے وجود شہید اعظم کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت زین العابدین چمکے وجود بیمار کربلا کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت امام باقر چمکے وجود جناب باقر کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت امام جعفر چمکے وجود جناب جعفر کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت امام مالک چمکے وجود جناب مالک کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت امام حنبل چمکے وجود جناب حنبل کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت امام شافی چمکے وجود جناب شافی کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت امام اعظم چمکے وجود ابو حنیفہ کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت مجدد الفسانی چمکے وجود مجدد پاک کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت بابا فرید چمکے وجود گنج شکر کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت با یزید چمکے وجود با یزید کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت نظام الدین چمکے وجود محبوب الہی کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت سلطان باہو چمکے وجود پیر باہو کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت پیر سیال چمکے وجود پیر سیال کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت میرے علی چمکے وجود میرے علی کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت داتا علی اجویری چمکے وجود داتا پاک کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت خواجہ اجمیری چمکے وجود چشتیوں کے شہنشاہ کا، چمک میرے مصطفیٰ کی حضرت غوث جلی چمکے وجود غوث پاک کا، چمک میرے مصطفیٰ کی سنیوں کے امام کا قلم اٹھا اور فرما دیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے